السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم، آپ کا ہوسٹ پروگرام شعائے امید سے، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ووکل۔ ویورز، آج ہمارا ایک دوسرا سیشن ہے ڈاکٹر مہوی صاحبہ کے ساتھ، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہوگا پینک اٹیکس۔ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ انزائٹی کے اندر پینک اٹیکس کی بیماری کس حد تک خطرناک ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے لیے میڈیسنز کون کون سی ضرورت پڑتی ہے، اور اس چیز کو ہم اوور کم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور دوسرے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میں کوشچن پٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بیسیکلی واٹ از پینک اٹیک ان اینزائٹی؟ پینک اٹیک، یا اس کو اردو میں ہم گھبراہٹ کے دوروں کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے کہ انزائٹی میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ گھبراہٹ کا مطلب ہے کوئی خوف یا خطرہ، تو گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ گھبراہٹ ہوگی ایک دورے کی طرح آئے گی، ایک اٹیک کی طرح آئے گی، اچانک ہوگی، اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، یا کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اور وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، اور ساتھ ہی اس کے بہت ساری جسمانی علامتیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، جسم میں کپکپاہٹ ہونا، اس کے علاوہ سانس ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، گھٹن محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یا سن ہو جانا۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہے وہ ایک خاص ٹائم اور ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ جو گھبراہٹ کا یہ اٹیک ہے یا دورہ ہے، اس کی کم سے کم جو دورانیہ ہے وہ 5 منٹ سے لے کر 20 یا 35 منٹ تک کا ہو سکتا ہے، اور اس دوران انسان کو لگتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی ہارٹ اٹیک آ جائے گا، یا اس کی کوئی موت واقعہ ہو جائے گی، یا وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں پا سکے گا۔ اس دورے کو اگر، اور جیسے 2 دورے جب ہوں، ان دونوں دوروں کے درمیان، یا جو ان کی درمیان والا عرصہ ہوتا ہے جس میں انسان ٹھیک بھی ہوتا ہے، اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے دوبارہ سے ایسی بیماری نہ آ جائے، یا مجھے دوبارہ سے ایسا اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس کو پینک اٹیک کو اسٹڈی کریں تو ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو اس کے کچھ سمٹمز ہیں، جیسے سویٹنگ، چیسٹ پین، ٹائٹنس ان چیسٹ، گھبراہٹ، اور جسم کا جو ہے وہ پیلا ہو جانا، جس طرح وہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، جس کو ہم فیٹنس بھی کہتے ہیں، سارے سمٹمز جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کو ہم کیسے الگ الگ کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا، ہمیں یہ پینک اٹیک ہے، یا اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کو پینک اٹیک نہ سمجھیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کسی کو پینک اٹیک آتا ہے تو اس کی یوزلی ایک بندہ ہے کہ وہ رش کرتا ہے ایمرجنسی کی طرف، ای سی جی کرائے گا، ایکو کراتے ہیں لوگوں کو، بہت ساری چیزیں کرواتے ہیں۔ ان کے اندر کئی دفعہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو نہیں ہوتے۔ دوسرا اس کے اندر ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں جسمانی طور پر بھی آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کلینکلی بھی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹنس، اس میں ایک سب سے پہلے پینک اٹیک میں کیا ہوتا ہے، ایک تھاٹ آتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائٹنس ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دل بائیں طرف ہے، تو یوزلی وہ جو کھچاؤ ہے مسلس کا وہ ہمیں دل کی طرف زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ انزائٹی کے پہلے سمٹمس ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سویٹنگ ہونا، یہ سب چیزیں، تو لگتا ہے کہ واقعی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ لیکن اس میں جو کیا اس کو کہیں گے، چیسٹ کا ٹائٹنس ہے وہاں پر نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے یہاں پر کہیں مجھے یہاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تھرسٹ ہوتی ہے فار ایئر، ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے، تو جو ٹائٹنس کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، اور اس کی سویرٹی اتنی انٹینس نہیں ہوتی جتنی ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہے، صرف ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ کچھ ہو جائے گا، تو اس میں تھاٹ کا ایونٹ یا تھاٹ کا آنسر جو ہے وہ زیادہ، مریض خود بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ پہلے مجھے سوچ آتی ہے کہ ہاں مجھے کچھ ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک ایونٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ای سی جی اور ایکو یہ سب چیزیں نارمل ہوتی ہیں یوزلی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پینک اٹیک ہے، بیسیکلی اس پینک اٹیک کے آنے کی مین ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ پینک اٹیک جب آتا ہے تو یوزلی جب فرسٹ ٹائم پینک اٹیک آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ پینک اٹیک کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، کراؤڈی پلیسز میں، کسی لفٹ میں،
کہیں پر انسان کوئی بس کے اندر ٹریول کرتے ہوئے، تو یوزلی جب فرسٹ پینک اٹیک آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد کئی دفعہ پینک اٹیکس جو ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اسٹریس آ گیا، تو اس کے بعد بھی اگر انسان ٹائرڈ ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں بھی پینک اٹیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ان کی جو انٹینسٹی ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ کیا یہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں کسی اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر؟ انٹینسٹی میں یہ ہے کہ پینک اٹیک پینک ڈس آرڈر بن سکتا ہے. پینک اٹیک کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ فیئرفل سچویشن ہے، پینک ڈس آرڈر تب بنتا ہے جب ایک پینک اٹیک ایک ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم ایک مہینے کے لیے، یعنی کہ آپ 4 پینک اٹیک ایک مہینے میں ہو رہے ہیں آپ کو. اور خطرناک کس حد تک ہو سکتا ہے، اس میں خطرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ جو 20 اور 25 منٹ ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اس جگہ پہ مجھے پینک اٹیک ہوا تھا، تو کئی دفعہ اس کے بہت سارے پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوشل آئسولیشن میں جا سکتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلنے سے ہی ڈرنے لگے گا، خوف کھانے لگے گا. اس کے علاوہ کئی دفعہ پینک اٹیک اتنے زیادہ سویر ہوتے ہیں کہ اس میں ڈپریشن اور سوسائڈل تھاٹس کا عنصر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، آپ سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کے سیکویلیں جو ہیں وہ زیادہ پرابلمٹک ہیں رادر دین پینک اٹیک. پینک اٹیک اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کے سیکویلیں خطرناک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بھائی، یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ اور ہمارے ذہن میں آتا ہے، جس کا بھی آپ نے بتایا کہ پینک اٹیک کی کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ ہے اس کو ایک پینک اٹیک آتا ہے اور اس کی انٹینسٹی جو بھی ہے، ہائی یا لو، تو وہ اس کو فوری طور پہ کیسے کام ڈاؤن کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی جو اس کی تدابیر ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ پینک اٹیک میں سب سے پہلے ایک ہمیں جو اس کا سیکوینس اس کو سمجھنا ہوگا. اس میں نے پہلے بتایا کہ ایک سوچ آتی ہے، کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، اس کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. مطلب جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کے سیکویل کی طرف نہیں جاتے، اس کے درمیان میں ایک تھاٹ لازمی آتی ہے، تو کچھ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اگر ہم اس تھاٹ، اور جب ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے تو ملٹیپل تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس تھاٹ کے اوپر اپنا تھوڑا سا قابو پا لیں تو ہم فردر جو اس کے آن گوئنگ سمٹمس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر میں سوچتی ہوں کہ مجھے اگر پہلے پینک اٹیک ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا، یا میں سوچتی ہوں کہ میرا ECG تو نارمل ہے، کیونکہ جو جتنے بھی تھاٹس ہیں وہ ہمارے ایزمپشنز ہیں. بالکل صحیح. ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ایزمپشنز ہیں سارے. لیکن میرا ECG نیگیٹو ہے، مجھے پہلے کچھ نہیں ہوا، یہ سب ایویڈنس ہیں. تو ہم اگر ایویڈنس کو دیکھیں تو پازیٹیو تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے ایویڈنس کے ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ ایزمپشنز ہوتی ہیں. تو ہم اگر نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے جائیں تو یہ ایک باقاعدہ تھیراپی بھی ہے جو کہ پینک اٹیکس کے ساتھ ہم کو سکھاتے بھی ہیں. تو یہ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو آپ پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے کر جائیں تو آپ کے جو نیکسٹ سیکوینس ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو دل کی دھڑکن ویسے تیز نہیں ہوگی، کپاہٹ ویسے نہیں ہوگی، ٹائٹنس چیسٹ کی ویسے فیل نہیں ہوگی، سویٹنگ نہیں ہوگی، ڈرائی ماؤتھ نہیں ہوگا. اس طریقے سے ہم اس وقت یہ کام اپنے آپ کو مینٹلی تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں تو جو پیشنٹس آپ کے پاس پینک اٹیکس کے جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کون سی جو بیسٹ میڈیکیشن ہے وہ آپ لوگ ان کو اسٹارٹ کرواتے ہیں، اور ان کا ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، کتنے عرصے تک وہ میڈیسن کا جو ہے وہ کورس چلتا ہے؟ اگر ہم پینک اٹیکس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پینک اٹیکس کی ٹریٹمنٹ میں نمبر 1 از سائیکو تھراپی. ٹھیک ہے، نمبر 2 از سائیکو تھراپی اینڈ نمبر 3 از سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اس کے اندر ہم یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے نیگیٹو تھاٹ کو اپنے پازیٹیو میں لے کر جانا ہے اور کس طریقے سے اپنی ان ساری سمٹمس کو کنٹرول کرنا ہے.
ساتھ میں کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں. لیکن اگر سیویرٹی آف پینک اٹیکس بہت زیادہ ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ آپ سائیکو تھیراپی کی طرف نہیں آ سکتے, آپ کو چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں, تو پھر میڈیسن ہمیں دینی پڑتی ہے. اس کے اندر مختلف قسم کی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں, جن میں SSRIs ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, اس کے علاوہ میٹازپین ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. بہت ساری ریکمنڈیشنس ہیں, بہت ساری گائیڈ لائنس ہیں. تو اس میں وہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد جب ہم دوائی شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہونے کے بعد اس کا ایک کورس ہوتا ہے. فار فیو منتھس آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ کم کر کے بند کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ سائیکو تھیراپی بھی آپ یوز کرتے ہیں, جس میں اس کو سکھاتے ہیں کہ اگر دوبارہ کبھی اٹیک ہو تو آپ اس کو مائلڈ لیول پر کس طریقے سے نفسیاتی طور پر ہی قابو پا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحبہ آج کے سیشن کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے پینک اٹیکس کا وہ ضرور پسند آئے گا. تو ویورز آپ نے جو ہے ہمارا آج کا سیشن دیکھا, تو اس کو آپ جو ہے وہ میکسیمم شیئر کریں, پروموٹ کریں, تاکہ جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اب اس چیز سے آگاہ ہو سکیں کہ ہم نے جو ہے وہ پریکاشنری میئرز جو ہے وہ کیسے لینی ہیں, اور ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ہم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ کنسلٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جو کہ ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کی جو شکار ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. تو ویورز مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ عمار بن اعظم, پاکستان زندہ باد.